वेलकम बैक। शोरा फोरम बलूचिस्तान और सिंध हुकूमत की जानिब से फ़ौजी अदालतों की बहाली का मुतालबा किया गया है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक अपील भी दायर की गई है। आप क्या समझते हैं इम्तियाज़ साहब, फ़ौजी अदालतों की बहाली मुल्क की सलामती के लिए कितनी ज़रूरी है? देखिए, फ़ौजी अदालतों की बहाली से मुल्क की सलामती का कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान में अमन व अमान से मुतालिक का ताल्लुक़ है। और मैं जो पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हम उस पर स्टैंड करते हैं। लेकिन एग्जम्पशंस भी होती हैं मुख्तलिफ। जब नेशनल एक्शन प्लान बना था, जब आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया था, जो 20 पॉइंट है आपको अडॉप्ट करने पड़े थे ना, इसलिए कि ख़ास सूरत हाल थी। ख़ास सूरत हाल में ख़ास मामलात आपको इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं। ये जो 9 मई वाला मामला हुआ है, उसमें ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्स मीटिंग्स ये अवेलेबल है, सारी चीज़ें। देखिए, जब आप सिविल अदालतों में आएंगे, अब एक मिसाल के तौर पे हमने अपने ही प्रोग्राम में एक डिस्कस किया था कि जुडिशल कमीशन में जब मज़ाहिर अकबर नकवी का मामला गया तो उन्होंने बोला नहीं, ये 3 जजों पे तो मैं एतबार ही नहीं करता, ये 3 जज जो है ये मेरे साथ फरीक है, तो लिहाजा मैं जवाब भी नहीं दूंगा। और उससे के पहले भी हुआ है कि जज के ऊपर नो कॉन्फिडेंस। अगर शोधा नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं सिविल अदालत पे, तो आइन क्या कहता है भाई, कानून क्या कहता है? वो कहते हैं कि हम नहीं चलवा, हम तो सिविल कोर्ट में हमारा, हम नहीं समझते कि आगे इस तरह से होगा। और नेशनल एक्शन प्लान देख लें आप, उसके अंदर जो ये इस तरह की कोर्ट्स हैं, फिर माजी में अगर आप चले जाएं तो बहुत सारे आपको और भी मामलात मिलेंगे। ये फौजी अदालतों को डिफेंड करने वाली बात नहीं हो रही। जो 9 मई का जो मामला हुआ है उसके ऊपर लोग आते हैं कि आप एक पार्टी को मलाइन करते हो। एक पार्टी को अगर मौका मिलेगा तो फिर आप किस पार्टी को रोक सकते हैं? फिर किसी को नहीं रोक सकते। फिर आप कौम परस्तों को भी नहीं कुछ बोल सकते। आपको कौम परस्तों को बोलने का भी हक नहीं रहेगा कि जनाब ये इन्होंने क्या किया, किस तरह। कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा। अगर जिसने इस तरह नहीं किया है, जैसा कि पीटीआई गवर्नमेंट या पीटीआई के सपोर्टर्स का कहना है कि ये ब्लेम लगाया गया पीटीआई के ऊपर, ओपन आप अंदर जो बात करते हैं फौजी अदालत में जाके जो बात करें, बाहर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप सोशल मीडिया पे वायरल करें कि जनाब हमने ये एविडेंस दिए, ये हमने आर्गूमेंट दिए, हमारे अगेंस्ट हो रहा है, ये सारी चीजें हो रहा है। क्या पीटीआई की गवर्नमेंट में जस्टिफाई नहीं कर रहा? वो भी गलत हुआ था। क्या एक 2 यंग अस्करी नाम का लड़का जो आया था और बाजवा साहब को उसने खत लिखा था, आज साबित हुआ जो उसने बाजवा साहब को, कोर कमांडर्स को खत लिखा था, सही था। क्या आप ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है आपने, ये गलत किया है। उसको वो जो 20 साल, उसको 18 साल सजा हुई, वो तो आके इस वक्त अभी मौजूदा आर्मी चीफ ने उन्हें माफ़ी दी। सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन खास जो सूरत हाल जब आएगी तो आपको कहीं ना कहीं, नहीं तो आपको कौम परस्तों को बोलने का भी कोई हक नहीं है। काफी सारे मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो केसेस चले हैं कि भाई मिसाल के तौर पे कंटोनमेंट में अगर कोई मामला होगा तो वो कैसे आप उसको कहाँ पे, कौन सी कोर्ट में लेकर जाएंगे? अगर वहाँ जो इंस्टॉलेशन है आर्मी की, तो फिर तो कोई भी आएगा करके चला जाएगा। फिर तो आप ये मिसाल डालें सारी चीजें। और सबसे बड़ा आर्गूमेंट ये है शुमाइला कि जो मुतासरीन है वो जब मुतमईन नहीं है तो आप लॉ के मुताबिक भी, हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया ना कि मुझे मज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा जी मैं नहीं मानता, और कितने लोगों ने ऐसे कहा है, खुद पीटीआई के चेयरमैन ने या दूसरों ने कहा भी ये जज को चेंज करें, हम नहीं तस्लीम करते इसको। तो जब शोहदा की फैमिली वो कह रही है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर आपको इसमें, मैं ये नहीं कहता कि रास्ता ढूंढे। आपका जिन जिन जगहों पर ये इवेंट्स हुए हैं, जिस जगहों पे, चाहे वो आप जिना वो जो कहें कोर कमांडर हाउस कहें या दूसरी इंस्टॉलेशन कहें, वहां पे जो लॉ एग्जिस्ट करता है आप उसको एक्सरसाइज करें। खुद जो मुलविस हैं गिरफ्तार हुए, क्या उन्होंने पिटीशन नहीं दी सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब हमारे फौजी अदालतों में मुकदमा चलाया जाए? ठीक है काशिफ, फौजी अदालतों की बहाली को आप कितना जरूरी समझते हैं, खास तौर पर मखसूस हालात में, जिसकी निशानदही अभी इम्तियाज साहब ने भी की है? देखिए, मैं तो जरूरी समझूं या ना समझूं, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जमहूरी इदारा सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इसके फेवर में करारदाद मंजूर हुई है। सेनेटर रजा रब्बानी साहब और जमात इस्लामी के मुश्ताक साहब ने अपोज किया, बाकी साहब ने अक्सरीती तौर पे तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी। एक सिर्फ गुजारिश है कि कौमी असम्बली ने लेजिस्लेशन की, सेनेट नहीं, उससे पहले कौमी असम्बली की लेजिस्लेशन थी। सर देखिए ना, कौमी असम्बली की लेजिस्लेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ना, हमने तो उसे आगे पीछे नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको अंडू कर दिया, सेनेट ने उसके हक में करारदाद पास कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जमहूरी लोग, तमाम सियासी अकाबरीन जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है, वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि फौजी अदालतों की रेस्टोरेशन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एग्रीव पार्टी है शोधा फोरम,
وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پیاروں کے ملزمان ہیں ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے. انہوں نے اٹھا کے سندھ حکومت میں بھی اور بلوچستان کی شہدا فورم میں انہوں نے چیلنج کر دیا اس کو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں. اب سپریم کورٹ نے اس کیس کو سننا ہے. سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ یہ آئینی اور قانونی طور پہ ٹھیک ہے تو وہ اس کو ریسٹور کر دے, بحال کر دے. سپریم کورٹ سمجھتی ہے نہیں ہو سکتا تو وہ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی فیصلہ دے گی, لیکن فیصلہ لاجک میں دے گی. صحیح. میرا صرف مدعا ایک ہے, میرا مدعا یہ ہے کہ دیکھیں ملک کی سلامتی کے اوپر کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ بات کرے, عمل کرے, ان کی شناخت, ان کی آئیڈینٹیز کو مسخ کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک. لیکن دیکھیے آج ہمارے جو سپاہ سالار ہیں, اگر کوئی شخص آج فوج کے سپاہ سالار کے اوپر کوئی بے جا تنقید کرتا ہے یا پبلک گیدرنگ میں اس کے اوپر بات کرتا ہے, الزامات لگاتا ہے, تو پوری فوج ڈی مورلائز ہوتی ہے. ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر کوئی بات کرے گا تو پوری آئی ایس آئی کی جو فورس جو ہمارے لیے دن رات کام کر رہی ہے وہ ڈی مورلائز ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو ان کو بھی تو گرپ کرنا چاہیے نا. یہ ماضی میں پبلک گیدرنگ میں یونیفارم میں آرمی چیف باجوہ صاحب کے اوپر تنقید کون کرتا رہا؟ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ. اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی پہ انہوں نے تنقید کی, تو ان کو بھی تو ریسٹوریشن مل گئی نا. ان کو بھی تو ہر چیز کو کہہ دیا کہ آئے کھلم کھلا سیاست کریں. میرا مدعا یہ ہے کہ آپ اگر آپ نے ایک اصول بنانا ہے, چیزوں کو مکس کر رہے ہو. سر میری بات تو سن لینا. تنقید آرمی چیف ہو یا جو بھی ہو, تنقید کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. معاملہ آ رہا ہے 9 مئی کا. سر میری بات تو سنیے, میں نے تو اس کے بعد نہیں کہہ رہا, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بات تو ہوئی نا. اگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گھر کے بڑے کے اوپر آپ دشنام درازی کریں, آپ الزامات لگائیں, آپ تنقید کریں, اور آپ کہیں کہ گھر کے چھوٹے جو ان سے وہ ڈی مورلائز نہیں ہوں گے. میرا صرف ایک مدعا ہے, آپ نے جو بھی پرنسپل سیٹ کرنا ہے اس پرنسپل کو اکراس دا بورڈ سیٹ کیجئے. اس طرح مت کیجئے کہ جو بندہ آپ کو پتہ لگے کرپٹ ہے, ان کے کرپشن کے کیسز موجود ہوں, ان کی انکوائریاں موجود ہوں, ایک پریس کانفرنس کے بعد آپ چیزیں سیدھی کر دیں. کیوں بھائی؟ اس غریب عوام کا کیا قصور ہے جو 3 ٹائم کی بجائے 1 ٹائم کی روٹی کھا رہی ہے؟ اب اس کا کس کو خیال ہے؟ صرف یہ بات ہے کہ آج آپ ایک جماعت میں بیٹھے, لٹے, اور اس کے بعد پریس کانفرنس کر کے پھٹے, اور پھر نئی جماعت میں جا کے پھر پریس کانفرنس کریں, اور اس کے بعد سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اور اگر آپ بات نہ مانیں تو پھر آپ کے پیشی اور مقدمات شروع ہو جائیں. اس ملک میں آپ نے کوئی نظام, کوئی کردار, کوئی وضع کرنا کہ نہیں کرنا. نہ یہاں پہ سیاست کے کوئی اصول ہے, صحیح. نہ یہاں عدالتوں میں کوئی اصول ہے, نہ یہاں پہ کسی اخلاقیات کے کوئی اصول ہے. جس کا جو دل کرتا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. چوں کا مربع بنا کے رکھ دیا اس ملک کو آپ نے. بھائی 9 مئی کے اوپر جس نے حرکت کی, کون سی ہوش پاکستانی اس کو وہ سپورٹ کر سکتا ہے؟ کون اس کی فیور میں بات کر سکتا ہے؟ لیکن آپ جو کر رہے ہیں, آپ دیکھیں نا, آپ نے ایک پیٹرن سیٹ کر دیا. اوکے ڈن, سپریم کورٹ فیصلہ کر دے ریسٹوریشن کا, ملٹری کورٹ کی ٹرائل کا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہ کرے؟ فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا, نہ میں نے کرنا نہ امتیاز صاحب نے کرنا ہے. اچھا, نمبر 2 بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے ریلیف دیا, ان کی کروڑوں روپے کی کرپشن آپ نے ایک پریس کانفرنس میں معاف کر دی. عدالتیں 3 سال پہلے کہتی ہیں نواز شریف صاحب موسٹ کرپٹ آدمی ہیں, ان کی ہر چیز کریکٹ کر لو. 3 سال بعد کہتی ہے کہ ان کی ہر چیز واپس کر دو. صحیح. ہاں. کیا اس سے بڑا مذاق اس ملک کی عوام کے ساتھ کوئی ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے. میرا رونا تو یہ ہے کہ بھائی جو کرنا ہے سب کے ساتھ ایکول کرو, پسند ناپسند کی بنیاد میں مت کرو. اس ملک کا مزید بیڑا غرق نہ کرو. اور اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں کلیدی کردار اگر مورخ لکھے گا اور لکھ کے لے لیجئے کہ سب سے کلیدی کردار عدلیہ کا نکلے گا. بالکل ٹھیک ہے. منور, آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دستور پاکستان جو ہے نا وہی سپیریئر ہے. اگر دستور نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ فوجی عدالتیں بن سکتی ہے تو پھر بن جانی چاہیے. اور اگر دستور پاکستان کہتا ہے کہ بھی جو سویلینز ہے ان کا ٹرائل جو ہے وہ سول عدالتوں میں ہی ہوگا تو پھر اس کے اوپر رہنا چاہیے. یہ اگر سویلینز کا ٹرائل اگر آپ فوجی عدالتوں میں کرنے جائیں گے تو یہ آپ کینسر کا علاج جو ہے وہ پینسلین سے کرنے جا رہے ہیں یا وہ ڈسپرین سے کرنے جا رہے ہیں, تو یہ اس کا علاج نہیں ہے. یہ اس سے پہلے ہمارے جو کرائم ریٹ بڑھتا رہا تو ایک بڑی تھیوری آتی رہی کہ پولیس انکاؤنٹر اس کو سپورٹ کیا جائے, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لا لیسنس بڑھی اور بے گناہ لوگ بھی جو ہے وہ پولیس مقابلوں میں مارے گئے. تو ابھی بہت سے لوگ جو ہینیس کرائم میں
جو وکٹم بنتے ہیں تو وہ اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ بھی پولیس مقابلے ہونے چاہیے، یہ فوری انصاف کا بڑا اچھا ذریعہ ہے، لیکن جو لوگ قانون اور آئین پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی بھی پولیس مقابلوں کی حمایت نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر ہمارے دستور نے اس بات کی اجازت نہیں دی تو جو دستور ساز ہے انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ دستور بنایا تھا، وہ ہماری طرح کو کم پڑھے لکھے یا میری طرح کا جاہل آدمی نہیں تھے، وہ یقینی طور پہ وہ برین تھے اس ملک کے، اعلیٰ دماغ تھے، قانون کو بھی سمجھتے تھے، معاشرے کو بھی سمجھتے تھے، حالات کو بھی سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے دستور میں یہ شکل رکھی کہ جو سویلینز ہیں ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور ہمارے لوگ تو اس قدر ماشاءاللہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو راول پنڈی سے فون آ جائے تو وہ نہ صرف اپنا سیاسی جماعت تبدیل کر لیتا بلکہ خدا نہ خواستہ کوئی اور بھی بڑا مطالبہ ہو جائے تو وہ مان لیتے ہیں۔ تو اس طرح کا معاملہ یہاں پہ یہ ہماری قوم اسی طرح کی ہے، اس کے وہ طاقت کے آگے وہ لڑنے والے نہیں ہیں، تو جو دستور نے ایک تحفظ دیا ہوا مجھے لگتا ہے کہ اس کو رہنا چاہیے، اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ بڑا صائب ہے، دستور کے مطابق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اور بٹ صاحب جو آئین کے مطابق جو آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں اراکین اسمبلی اور سینٹ، اگر ان کی بھی یہ رائے آ گئی ہے، پہلے قومی اسمبلی کی آئی اسے انڈو کیا سپریم کورٹ نے، اب سینٹ کی اگین آ گئی، تو اس پہ ہم کیا گفتگو کریں گے؟ ان کے پاس رائٹ ہے۔ پارلیمنٹ کی بات کریں گے نا، میری عرض سن لیں، دنیا کی سب سے سپریم پارلیمنٹ برطانیہ کی ہے، تو اگر برطانوی پارلیمنٹ یہ قانون بنا دے کہ بھی تمام نیلی آنکھوں والے بچے قتل کر دیے جائے، تو کیا سپریم کورٹ وہاں کی اس بات کو مان لے گی؟ وہ اڑا کے رکھ دے گی اس پارلیمنٹ کے اس قانون کو کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ دیکھیں فیصلے کے ڈیپینڈ ہوتا ہے، وہ بنیادی انسانی حقوق، آئین جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اور اس آئین نے پاکستان کے شہریوں کو وہ تحفظ جو دیا ہوا ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی کاشف، آپ بتائیں پھر ہم میری صرف گزارش یہ ہے کہ سینٹ میں بیٹھے ہوئے تمام سینئر پولیٹیشنز نے اگر اس کی فیور میں ووٹ دیے ہیں تو یہ ان کی بھی سمجھ کے اوپر، ان کی بات کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان بنتا ہے۔ نمبر دو جو بات ابھی ہائی لائٹ کی، ایک سر سینٹ کی قرارداد تو ہو گئی نا حضور، سینٹ میں ہوتا یہ ہے کہ ہم سارے باہر جا رہے ہیں، آپ کام کرنے والے قانون سازی ہوئی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے سر دیکھیں سینٹ کی کنسیڈر ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ نے پولیس مقابلے کی بات کی، یہ پولیس مقابلے کی روایت ڈالنے کا پیچھے جو مجھے لاجک سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پروسیکیوشن کمپرومائز، ہماری عدلیہ کمپرومائز، ایک بندہ جاتا ہے وہ جاتا ہے جا کے بری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں آپ تینوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ اب یہ فوجی عدالتوں کی بحالی کا مطالبہ سامنے تو آ رہا ہے، لیکن بہرحال اس پر جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ سپریم کورٹ کو کرنا ہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔